نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ برصغیر پاک و ہند میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو گزشتہ 200-300 سالوں سے اس امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش کے تحت بنایا جا رہا تھا، اور اس سازش کا تسلسل آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ایک بہت بڑی ضروریت کی صورت میں وجود میں آیا۔ صلیبی جنگوں کے بعد یورپ منہ تو ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا تھا، لیکن کلونیل پاور جسے کہتے ہیں، نو آبادیاتی قوتیں جو تھیں پوری دنیا میں گھومنا شروع ہو گئی اور نئے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ اس میں فرینچ تھے، برٹش تھے، ڈچ تھے اور پورچگیز تھے۔ یہ سارے کے سارے تھے عیسائی، سارے ایک دوسرے کی گردنیں بھی مارتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کسی پادری کو لگانا ہوتا تھا تو برسلز میں ایک ان کا جوائنٹ اجلاس ہوتا تھا، وہاں سے اس پادری کو لگایا جاتا تھا اور سوچا جاتا تھا کہ وہاں رومن کیتھلک بہتر رہے گا، وہاں پروٹیسٹنٹ بہتر رہے گا، وہاں کون سا مذہب کا جو فالوور ہے وہ بہتر رہے گا تاکہ اس کو لگایا جائے۔ تقریباً 400 سال کی اس بہت بڑی جدوجہد کے بعد آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے لیپری سینٹر کوڑیوں کے بنا دیے، اسکول بنا دیے، کالج بنا دیے، کیا کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی ٹوٹل جو تھی کچھ 450-500 لوگ جو تھے وہ مسلمانوں سے انہوں نے عیسائیت قبول کی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت چنے ہیں، جیسے کہتے ہیں لوہے کے، یہ نہیں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو ان سے دور کی جائے؟ تو اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کا جو پرٹیکولر نظام تعلیم ہے اس کا مقابلہ کس سے کیا، دوسرا یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں ایک خاص ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ اگر اس کو ہی لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا اور اس پہ عقلی دلیل شروع ہو گئیں تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1781 میں سب سے پہلا دینی مدرسہ جو ہے وہ انگریزوں نے کھولا تھا، مسلمانوں نے نہیں۔ اس کا نام تھا کلکتہ مدرسہ۔ مسلمانوں کا دینی مدرسہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا جس میں تفسیر بیضاوی کے کچھ ٹکڑے تھے اور اس کے بعد حدیث ہوتی تھی اور باقی دنیاوی علم ہوتا تھا، جس سے ساری سول سروس بنتی تھی، جس سے وہ معمار بنتے تھے جو تاج محل بنایا، جس سے وہ سارے کا سارا جوڈیشل سسٹم سارے کا سارا چلتا تھا۔ اس مدرسے کے بعد ایک بحث چلی، اور وہ بحث چلی کہ یہاں پر جو ہے وہ لارڈ ولیم بینٹنگ جو ہے وہ ایک قسم کا مسلمانوں کا ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اجازت دی جائے ہم وہاں جا کے اب مشنری اسکول کھولیں۔ انہوں نے مشنری اسکول کھولے۔ ان مشنری اسکولوں میں پہلا جو کام شروع کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ببلیکل ایتھکس پڑھانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کہا گیا تھا ہمارے ساتھ مناظرے کرو، اور ان میں اکثر ہوتا یہ تھا کہ چونکہ مسلمان ہمارے علماء کرام جو تھے اس وقت جدید دنیا کے علوموں سے اس لیے کٹ گئے تھے کہ گزشتہ 30-32 سال ان کے مدارس کو بند کر دیا گیا تھا۔ جب پہلی دفعہ 1757 میں پلاسی کی جنگ جیتی انگریز نے تو یہی کام انہوں نے کیا، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا چیزیں دیکھنا۔ اس کے مقابلے میں وہ عیسائی پادری جو جیت جاتے تھے۔ جو آخری بڑا مناظرہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 1851 کے اندر آگرہ کا، جس کے بعد مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے مناظرے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے لوگ خراب ہوتے ہیں اور ہم اسکولوں سے بچوں کو اٹھا لیں گے۔ اس دوران ایک شخصیت کو ابھارا جاتا ہے، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب اس شخص کی ٹریننگ دیکھیں، کسی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ شخص، ایک ریگولر سیکولر ایجوکیشن اس کا پڑھا ہوا بندہ ہے، کسی دینی معاملات کے اندر اس کی جسے کہتے ہیں نوکری یا پیشہ یا اس سے وابستگی نہیں ہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے جو کہ کلونیل پاور کی علامت ہے، اس کے اندر اس شخص کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ پہلے تو ساری کی ساری بحثیں جو ہیں وہ جیتنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ایک امت کا ایک جسے کہتے ہیں نا بنا کے بھیجا کہ جا اور کیا بات ہے، ایک آدمی آ گیا، ایک عالم پیدا ہو گیا ہے، اور اس طرح کا شخص۔ اس کے ساتھ اس کو تصوف کا تڑکا لگوایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اچانک جمع نہیں ہوتے، دلیل کی بنیاد پہ اس نے جمع کیا کہ دیکھو یہ صورتحال ہے، اور وہ ایک حدیث کا استنباط جو ہے بہت عام لیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو اس کے بعد خنزیر کو ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور پھر جہاد کوئی نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جہاد کے ختم کرنے کے لیے ایک جعلی عیسیٰ کی ضرورت تھی، ایک مصنوعی عیسیٰ کی ضرورت تھی، اور وہ مصنوعی عیسیٰ کو بنانے سے پہلے اس کو مکاشفات اور سارا چیزیں جو ہیں اس کے اوپر۔ اب وہ صورتحال جو ہے جو بیان کی جاتی ہے
ریکارڈز کے اندر سول سروس کے بھی وہاں ریکارڈ ملتی ہے کہ آخری جب اس کا مناظرہ ہو رہا تھا تو پادری نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو میری بات سنو، یہ ہیں تمہارے رسول کے حدیث، ان حدیث کے مطابق آج عورتیں گھر گھر ڈانس بھی ہو رہا ہے، اس کا والدین کے نافرمان بھی ہو گئے۔ وہ جو 72 علامات کے حدیث ہیں وہ اس کے سامنے پیش کر دی۔ اب ظاہر بات ہے تھوڑی تھوڑی تو سب کچھ ہو گئی تھی جو اس سارے اس میں آنے والے تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو سیدنا عیسیٰ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ مناظرے میں مناظرہ جیتنا ہوتا ہے تو اس نے کہا عیسیٰ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ پھر اس نے وہ پھر دلیل دینی شروع کی، دیکھو برائی نے ہم دیا، میں نے یہ کہا تھا۔ پھر اس نے ایک تصور نکالا اس کے اندر کہ بنیادی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ایسے نہیں آئیں گے کہ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ علامتیں ہیں، اور جیسے سونے کا پہاڑ علامتوں سے نکلنا ہے۔ دجال کی سواری جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے جو بازو ہوں گے اور اس کے دم جتنے آگ ہوگی تو وہ جہاز ہے، یہ ساری علامتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی ہیں، اس لیے میں بھی ایک علامت ہوں۔ لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اور بہت امپورٹنٹ غلطی ہے۔ اس کا میں نے آج تک کسی قادیانی سے جواب نہیں لیا، وہ نہیں دے سکا مجھے، اور وہ بڑی کمال بنی۔ اس کے مرزا کی ایک کتاب ہے حمامۃ البشرا، انہوں نے روحانی خزائن کے اندر جمع کر دی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے آخر الزمان کی بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ہر وہ رسول اللہ کی پیشگوئی جو آخر الزمان کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہم تشبیہ سے کام لیں گے۔ فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلا، پیٹرو ڈالر سمجھ آ جاتی ہے۔ فلاں جگہ یہ ہوا، عورت اپنی بیٹی کو جنم دے گی اور لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، سمجھ آ جاتی ہے، سروگیٹ مدر ہے، دوسری چیزیں۔ ایک جگہ اس نے کہا کہ ایک جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کرتے ہوئے قسم اٹھائیں، وہاں بہنے ہی وہی چیز ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں 4,500 حدیث کا مجموعہ ہے، نعیم بن حماد کی کتاب ہے، کتاب الفطن 2000 وہ حدیثیں ہیں۔ ہر باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صرف قسم اٹھائی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتا ہوں اس اللہ کی جس میں قبضے میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے۔ مرزا غلام احمد نہ عیسیٰ ہے اور نہ مریم کا بیٹا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ باقی تمام آخرت کے چیزیں ہیں وہ تشبیہ میں ہیں، وہ اس کو ہم استعارے میں لے لیں گے، لیکن جہاں پر چونکہ رسول اللہ نے خود کہا ہے تو اسے اپنے مریم اتریں گے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔